الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 21۔ واو اور من کون حرف استفہام ہے۔ از لم افعل کے وزن پہ افعل التفصیل کا صیغہ ہے۔ سپرلیٹیو ڈگری سب سے بڑا ظالم، ظلم یظلم باب ضرب یضرب سے۔ من اور من یہ دو لفظ ہیں۔ من سے من جو، افطرا اس نے گھڑا، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، افطرا یفتری افترا باب افتعال ہے، جس نے جھوٹ گھڑا، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، او یا کذب اس نے جھٹلایا، یہ بھی واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، کذب یکذب تکذیب سے، اس نے جھٹلایا، بھی ساتھ آیات آیتیں ہی اس کی، انا بے شک ہو وہ، لا نہیں، یفلح فلاح پاتے، کامیاب ہوتے، الظالمون فاعل، اس میں فاعل جمع ہے، جمع مذکر، ظالمون فاعلون کے وزن پہ، افلح یفلح افلاح باب افعال ہے، اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع اور لا لگنے سے منفی ہو گیا۔ واو اور یوم وہ دن، نحشر ہم اکٹھا کریں گے، جمع متکلم فعل مضارع معروف، حشر یحشر باب نصر ینصر، ہم مفعول ہے، ان کو، جمیعاً سب کو، ثم پھر، ثم حرف عطف ہے اور تراخی کے لیے آتا ہے کہ کچھ دیر بعد، نقول ہم کہیں گے، جمع متکلم فعل مضارع معروف، لی واسطے، الذین ان لوگوں کے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، اینا کہاں ہیں، ویئر حرف استفہام ہے، شرکاء شریک کی جمع، شریک، کم تمہارے، الذین وہ جن کو، کن تم تھے تم، تزعمون زعم رکھتے، زعم یزعم باب نصر ینصر ہے، اور تزعمون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے، اور کن تم لگنے سے یہ فعل ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینوس کے معنوں میں آ گیا کہ تم گمان کرتے رہتے تھے۔ زعم ہمارے لیے جانا پہچانا لفظ ہے، زا عین میم اس کا روٹ ہے۔ ثم پھر، لم نہیں، تکن ہوگا، فتنہ چال، فتنہ آزمائش، ہم ان کی، الا مگر، ان کے، قالو انہوں نے کہا، واللہ قسم اللہ کی۔ اب دیکھیں واو دو طریقوں سے آتا ہے، حرف عطف بن کر آتا ہے تو واللہ آگے تبدیلی نہیں لاتا تو اور اللہ، لیکن اگر واو حرف جر بن کر آئے تو آگے اسم کے آخر میں زیر آئے گی تو قسم کے معنوں میں ہوگا، واللہ قسم اللہ کی، اور واللہ ہوتا تو اور اللہ، ربنا جو رب ہے ہمارا، ما نہیں، کنہ ہم تھے، مشرکین مشرک کی جمع شرک کرنے والے، انظر فعل امر، تو دیکھ، ناظر ینظر سے، کیف کیسے، ہاؤ حرف استفہام پوچھنے کے لیے، کذبوا انہوں نے جھوٹ باندھا، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، علی پر، انفسہم اپنے نفسوں کے، واو اور ضل گم ہو گیا، انہم ان سے، ما جو، کانو وہ تھے، یفترون گھڑتے رہتے، پھر افطرا سے، یہ جمع مذکر غائب ہے، کانو لگنے سے ماضی استمراری کہ وہ گھڑتے رہتے تھے، واو اور من سے، ہم وہ سب، ان میں سے، من جو، یستمع وہ غور سے سنتا ہے، سمعن کہتے ہیں سننا، سامعہ اس نے سنا، اور استمع غور سے سننا، لسن ٹو کے معنی میں آئے گا، اور سامعہ اس نے سنا تو ہیئر کے معنوں میں، اور یہ لسن ٹو غور سے سننا، یستمع وہ غور سے سنتا ہے، الا طرف کا آپ کے، واو اور، جعلنا ہم نے بنا دیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، علی پر، قلوبہم ان کے دل، اکنتاً پردے، ان کے، یفقہوہ وہ سمجھیں، یعنی یہ کہ وہ نہ سمجھیں، فقیہ یفقہ باب سامع یسمع، اور یفقہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف،
ان یفقہو نہ تھا تو ان نے نون کو ڈراپ کر دیا، گرا دیا کہ وہ سمجھیں ہو اس کو، واو اور فی میں آذان، اذن کی جمع اذن کان کو کہتے ہیں، ایئر کان، آذان اس کی جمع ہے، کانوں ہم ان کے، وقرا بوجھ گرانی، واو اور ان اگر، یرو وہ دیکھیں، کل ہر آیتن نشانی، لا نہیں، یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، بہا ساتھ اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاؤ وہ آئے، وہ آئیں گے۔ آپ دیکھیں اذا ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جاؤ ماضی ہے اور اذا اس کو مستقبل کے معنوں میں کر دیا یا مضارع کے معنوں میں کر دیا، جب وہ آئیں گے کا آپ کے پاس، یجادلونا وہ جھگڑا کریں گے، جادلہ یجادلو، مجادلہ باب مفاعلہ ہے، اور جمع مذکر کا فعل مضارع معروف، وہ جھگڑا کرتے ہیں، کا آپ سے، یقولو کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر اسطورہ کی جمع کہانیاں، سٹوریز داستانیں، الاولین اول کی جمع پہلوں کی، واو اور ہم وہ، ینہونا وہ روکتے ہیں، نہج سے، نہا ینہا، نون ہمسا یا، نون ہا یا، نون ہا یا اس کا روٹ ہے، وہ روکتے ہیں، انہو اس سے، واو اور ینعونا وہ دور ہوتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، یہ نون ہمسا یا، ینہونا کا نون ہا یا اس کا روٹ ہے نہا ینہا سے، اور اس کا نون حمزہ یا، نآ ینآ، نعین کہتے ہیں دور ہونا، کنی کترانا، اور یہ جمع مذکر کا فعل مضارع معروف ہے، وہ دور ہوتے ہیں، انہو اس سے، واو اور ان نہیں، یہلکونا وہ ہلاک ہوتے، الا لگنے سے ان نہیں کے معنوں میں آ گیا، ان نافیہ ہے نہیں، اہلک یہلک اہلاک باب افعال ہے، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، نہیں وہ ہلاک کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، واو اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، واو اور لو اگر، ترا تو دیکھے، از جب، وقفو وقف سے ہے، وقف وقف، اور یہ فعل ماضی مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، وہ کھڑے کیے جائیں گے، وہ ٹھہرائے جائیں گے، علا پر، النار آگ کے، فا پس، قالو وہ کہیں گے، یا اے لیتا کاش، نہ ہم، نردو ہم پلٹائے جاتے، رد یردو سے، اور یہ نردو فعل مضارع مجہول جمع متکلم، ہم پلٹائے جاتے، ہم لوٹائے جاتے، واو اور لا نہیں، نکذبہ ہم جھٹلاتے، 20 سات، آیاتی آیتیں، ربنا اپنے رب کی، واو اور نکونا ہم ہوتے، من سے، المؤمنین مومن کی جمع ایمان والوں میں سے، بلیورز سے، بلکہ بدا ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، ما جو، کانو وہ تھے، یخفون خفیہ رکھتے، چھپاتے رہتے تھے، من سے قبل پہلے، واو اور لو اگر، ردو وہ لوٹائے جائیں، لا البتہ، عادو وہ پلٹ آئیں، وہ دوبارہ کریں، لما واسطے اس کے، جو نہو روکا گیا، منع کیا گیا، وہ منع کیے گئے، وہ روکے گئے، انہو اس سے، واو اور انا بے شک، ہم وہ، البتہ، کاذبون کاذب کی جمع، اس میں فاعل جمع جھوٹے، واو اور قالو انہوں نے کہا، ان نہیں ہی یا وہ، الا مگر، حیاتنا ہماری زندگی، الدنیا دنیا کی، واو اور ما نہیں، نحن ہم، بھی زائد ہے، مبعوثین اٹھائے جانے والے، مبعوث اس میں مفعول ہے، اور مبعوثین اس میں مفعول جمع، با عین سا، بعث یبعث، با فتح یفتح ہے، اور یہ اس میں مفعول ہے، باعث اس میں فاعل، اور مبعوث اس میں مفعول، اٹھائے جانے والے، واو اور لو اگر، ترا تو دیکھے، از جب، وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے، علا پر، ربہم اپنے رب کے، قولا اس نے کہا، کیا، لیسا نہیں ہے، فعل ناقص، ھذا یہ، بھی ساتھ، حق کی حق، حقیقت، قالو انہوں نے کہا، بلا کیوں نہیں، واو قسم، ربی واو قسم کے لیے ہے، تو ربی کے نیچے، با کے نیچے زیر آ گئی، ربی قسم رب کی، نہ ہمارا،
قال اس نے کہا فپس ذوقو تم چکھو ذال واو قوف اس کا روٹ ہے، اور ذوقو فعل امر، العذاب عذاب، بھی ساتھ ما جو کنتم تھے تم، تکفرون کفر یکفرو باب نصر ینصر ہے، اور کنتم تکفرون یہ پاسٹ کنٹینوس تم کفر کرتے رہتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 21 21 سے تشریحی۔ ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افطرا علی اللہ کذبا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، او کذب بآیاتہ یا اللہ کی نشانیاں جھٹلا دے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹا بہتان لگائے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 کرائمز بتا دیے، 2 جرائم ہیں اور وہ بہت بڑے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ ایک تو اللہ پر جھوٹا بہتان لگانا، اور دوسرا کوئی بھی چیز گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا، خود ساختہ عبادات کے طریقے گھڑنا، یا اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے کوئی جھوٹا خواب بتا دینا، تو بہت بڑا ظلم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون یقیناً ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، ثم نقول للذین اشرکوا پھر ہم مشرکوں سے پوچھیں گے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے بخشش کرائیں گے۔ تم کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، وہ کہاں گم ہو گئے؟ تمہیں ان پہ بڑا فخر تھا، تمہیں دعویٰ تھا، تمہیں یقین تھا، تمہیں ان پہ ٹرسٹ تھا، آج وہ کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے روز محشر ہمارے سامنے کر دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے، اور اللہ نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا۔ ثم لم تکن فتنتہم پھر ان کی چال نہ ہوگی، الا ان قالوا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا اللہ کی قسم جو کہ ہمارا آقا ہے، ما کننا مشرکین ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ جھوٹا بیان دیں، اس وقت بھی جھوٹ بولیں گے کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سینری ہمارے سامنے کر دی، قیامت کا سٹیج ہمارے سامنے کر دیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور مجرمین اللہ کی بارگاہ میں تھر تھرا اٹھیں گے اور جھوٹا بیان دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر تم دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم کیسے وہ اپنے اوپر جھوٹ گھڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون اور وہاں ان کے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ومنہم من یستمع الیک اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کا مزاج التفات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز محشر کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا، اس کی سینری ہمارے سامنے رکھ دی۔ اللہ نے ہمیں وارن کیا کہ جھوٹے وہاں آ کر بھی جھوٹ بولیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کی ان مشرکین مکہ پہ، ان سرداروں پہ جو یہود کی طرح دھوکے باز تھے، اور وہ آپ کے محفل میں آتے، آپ کی طرف آتے، شوق سے جاتے تھے کہ تاکہ عوام پہ اثر پڑے، ان پہ ایفیکٹ پڑے کہ ہم تو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے وہ ہیں یہ سردار جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً مگر ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس کو نہیں سمجھتے، اس وجہ سے وہ جو
نور ایمان سے ان کے دل خالی ہیں، ان میں تکبر ہے، ان میں حسد ہے، ان میں تعصب ہے، تو وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈال دی گرانی یعنی بوجھ ہے، تو اس فنل میں کچھ نہیں جاتا، ان کے دلوں تک نور قرآن پہنچتا ہی نہیں۔ دھوکے کے لیے آپ کے پاس آتے اور دھوکے کے ساتھ ہی واپس چلے جاتے، اور پھر عوام کو جا کر بتاتے کہ ہم نے آپ میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ سٹیمپ لگا دی، مہر لگا دی، اور یہی وہ شخصیات ہوں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ بڑے بڑے سردار اور عوام جو ان کی فالوورز تھی وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ حتیٰ اذا جاؤک، حد یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس یجادلونک آ کے بحث کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو داستان پارینہ ہے، یہی باتیں تو ہم نے یہود سے سن لی ہیں۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک یہ عرب تھے، یہ کلام پاک کو عربی کو سمجھتے تھے، تو اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے، تو چھپ چھپ کر رات کو قرآن پاک سنا کرتے تھے، لیکن کیونکہ دل نور ایمان سے خالی تھے تو ان کے دلوں پہ ایفیکٹ نہیں ہوا۔ یہ ویکسین، اس نے ان پر کوئی کام نہیں کیا، روحیں ڈیڈ تھیں۔ تو جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ سردار لوگوں کو اس سے روکتے ہیں، حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، عوام کو روکتے ہیں سردار۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ سردار خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، دین مٹانے کی کوشش میں ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر انہیں اس کا شعور نہیں، ان کو احساس زیاں نہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا، بظاہر اچھا تھا، مسلمان ہو گیا، آپ اس سے وحی لکھوا لیتے، وہ کاتب تھا، وہ لکھتا تھا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، کہنے لگا کہ سب میں نے خود ہی لکھ کر دیا، اور توبہ کی، پھر مرتد ہوا اور مر گیا۔ تو جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کی لاش باہر نکل آئی 3 بار، تو اس کو اس پاک زمین نے قبول ہی نہیں کیا، تو لاش باہر نکلی اور درندے اس کی لاش کھا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کلام کو اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر ہم سب کو اللہ نے جو انسٹرکشنز دی ہیں اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اسی کلام پاک میں ہی کامیابی ہے، اس کو پینیٹریٹ کریں، اس کو جذب کریں، اس کلام پاک کو۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر رہے ہیں، سراسر اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے روز محشر کا سین ہمارے سامنے کر دیا۔ وَلَوْ تَرَا، کاش تم دیکھتے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ مجرموں کی طرح ہوں گے، اغلال ہوں گے، ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے، زقوم کھانے کو ملے گا، غسلین پینے کو ملے گا، سرابیلہم من قطران آگ کے لباس ہوں گے، کمفرٹر اور ان کے میٹرس آگ کے ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جکڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ فقالوا، اس وقت کہیں گے، یا لیتنا، کاش ہم نردو، ہم لوٹائے جاتے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے۔ تو نرد ونصدق، یہاں اللہ نے اس کو محذوف کر دیا کہ اس کو خود ہی فل کرو، فل ان دا بلینکس، کہ ہم پلٹائے جاتے، ہم تصدیق کرتے،
اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں میں ہم شامل ہوتے۔ کاش ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے۔ اس وقت تڑپیں گے اور کہیں گے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اصل حقیقت یہ ہے ما کانوا یخفون من قبل، یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ جو انہوں نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا وہ سب سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بالفرض اگر وہ لوٹائے جائیں بھی تو وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، کیونکہ وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ اگر انہیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو دوبارہ ویسے ہی کریں گے۔ وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ غلط کاموں کی وجہ سے ان کا عقیدہ درست نہیں، ساری توجہ کا مرکز ان کا دنیا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں سانسوں کی مہلت دی تو توبہ میں دیر نہ لگائیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، اور سب سے بڑا موٹیویشنل جو فیکٹر ہے انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے وہ آخرت کا، کہ اس دنیا میں آج جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پل کا حساب لینا ہے۔ وہ اٹھتے جنازوں سے سبق نہیں لیتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش وہ منظر تم دیکھ سکو، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب اپنے رب کے سامنے وہ کھڑے کیے جائیں گے۔ قَالَ، اللہ پوچھیں گے أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں، کیا یہ حقیقت نہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں هَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ حقیقت تھی، وہ ٹروتھ تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ تو ٹو لیٹ، اب وہ چانس ختم ہو گیا، وہ جو ان کو چیک دیا گیا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائیں گے عذاب کو چکھو اس لیے کہ تم حقیقت کا انکار کرتے رہے۔ دیکھیں جھوٹوں کی بات ہو رہی ہے کہ عذاب علیم بما کانوا یکسبون، سب سے دردناک پینفل عذاب اس کو ہوگا جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں گے تب ہم نیک بنیں گے۔ اہل کتاب کا جھوٹ اللہ نے ایکسپوز کر دیا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈینائی کیا، انکار کیا، تمام غلط عادتیں ہیبٹس ختم ہو جاتی ہیں اگر جھوٹ ختم ہوتا ہے۔ اپنا بیسٹ ورژن لے کر آئیں، جھوٹ سے اپنی زندگی کو پاک کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سچائی سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کا کیریکٹر ایسا پیور، ایسا سچا کیریکٹر ہے کہ آپ کا مخالف معاشرہ بھی آپ کو الصادق والامین کے لقب سے پکارتا ہے۔ ابو سفیان جب حبشہ کے بادشاہ کی طرف گئے، اس وقت وہ کافر تھے، تو انہوں نے پوچھا کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ؟ تو ابو سفیان بولے کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں۔ تو وہی کہ مخالف لوگ بھی آپ کی سچائی کے، وہ جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگیں، اور یاد رکھیے کہ یہ کیریکٹر جب ہمارا بنے گا تو علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ خودی جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور خودی کب بنتی ہے؟ جب سچائی زندگی میں آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ وہ فرماتے ہیں تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تو اللہ ہم سب کو سچوں کی لسٹ میں شامل کر دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ متوازن بنو،
گھڑیال کے پینڈولم کی طرح، وہ دونوں ایکسٹریم پہ جا کے درمیان میں آتا ہے، غصہ، خوشی، غمی، تکلیف، غلطی، فوراً وسط میں آؤ اور توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ جو رک گیا وہ اب نارمل ہو گیا کسی بھی ایکسٹریم پہ، اور یہ یقین معافی پہ لاتا ہے۔ گڑ گڑا کے رونا انسان کو نارمل کرتا ہے، تو بوجھ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ تڑپ والے سجدے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سوڈیم کا تناسب بھر جائے تو غبار آ جاتا ہے، اور رونا غبار کو ہلکا کرتا ہے، نمک نکلتا ہے۔ رو لیں اللہ کی بارگاہ میں، آج وقت ہے، آج ہمارے پاس آنسو ہیں، اور یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو کی بارگاہ میں ہم پیش کر دیں نذرانے کے طور پہ۔ تو اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں فکر اور غم سے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں عاجزی اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں بزدلی اور بخل سے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ کو عزتوں سے نواز دے، اللہ فلسطینیوں کو اللہ فتح نصیب کر دے، اللہ تو ان کا ولی بن جا، اللہ ان کے لیے بہترین فیصلہ فرما، اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما، اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچا۔ بارک اللہ۔